نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے پیارے عزیز بھائی، دوستوں اور بزرگوں، آج محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اور بہت ساری خاص فضیلتیں اس مہینے کو حاصل ہے۔ محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اشہر حرم کہا، تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ماہ محرم کو اس شرف کی وجہ سے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ تو یہ بزرگی اور برتری اس مہینے کی یہ حدیث کی وجہ سے ہے، اور یہ ابدی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ اس مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے عاشورہ کا، رمضان کے روزوں کے فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس کو بطور فرض رکھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ 10 محرم کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ولادت، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، اور قوم نوح پر عذاب آیا، وہ بھی اسی دن تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے، وہ بھی یہی دن تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون اور بنی اسرائیل کو نجات دی گئی اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے، وہ بھی یہی 10 محرم کا دن تھا۔ تو حدیث میں اہل سنت والجماعت کے ہاں 2 قسم کی چیزیں ثابت ہے، ایک روزہ رکھنا اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر اپنے طاقت اور وسعت کے مطابق کچھ خرچ کرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو اہل کتاب کو دیکھا کہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو اس دن تو اللہ کے نبی نے سبب دریافت فرمایا، کیوں ایسا آپ روزہ رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اس لیے ہم جو ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار میں ہوں، اور میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ وہی دوستو بزرگوں، خاص عمل کیا کرنا ہے؟ خاص عمل یہ کرنا ہے کہ ایک تو اس دن ہمارا روزہ ہو، 9 یا 10 تاریخ کا یا 10 یا 11 کا، یہ سنت ہے اس طرح روزہ رکھنا، اور اپنے طاقت کے بقدر اللہ نے جو آپ کو طاقت اور وسعت دی ہے اس کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ جب ہم یہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے گی، برکت رہے گی، اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شاعر دوسرے لوگوں کے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نظر آتی ہو، تو ہم ذکر کی طرف رہیں، کتاب کی طرف رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔